من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. ایران کا مستقبل رسول اللہ طے کر چکے ہیں. اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہو تو اس سلمان کی قوم کے لوگ اسے بھی لے لیں گے یا اسے بھی حاصل کر لیں گے. تاریخ نے ایک مرتبہ پھر دہرایا اپنے آپ کو. آج سے 1500 سال پہلے علی بن ابی طالب کی شہادت کے اوپر لوگوں نے خوشیاں منائی. آج 2026 کے اندر علی کے بیٹے علی خامنائی کی شہادت پر ناصبیوں کی جانب سے، تکفیریوں، انتہا پسند ان مذہبی گروہوں کی جانب سے بھی خوشیاں منائی، کیونکہ ایرانی قوم وہ متحد ہوئی. اور میں نے شیعوں کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ ان کو ہر قربانی پہلے سے مضبوط کر دیتی ہے اور طاقتور کر دیتی ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائک وتسلیما لامرک. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں. بہت افسوس کے ساتھ یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بلکہ میں نے آج سحری کے وقت میں ہی اس بات کو اپنے یوٹیوب کی چینل کے اوپر بیان کر دیا تھا. اور اس وقت میں پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف افواہیں گردش کر رہی تھی، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتا دی تھی کہ اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے. ایران کے سپریم لیڈر وہ صرف شیعوں کے رہبر نہیں تھے، صرف شیعوں کے رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ سارے مسلمانوں کے لیے تھے. اور یہ ان کی ایک عظیم خوبی تھی کہ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ اتحاد کا درس دیا. انہوں نے ہمیشہ یہ بات بتائی کہ سنی شیعہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور ہمیشہ انہوں نے اس بات سے روکا، بلکہ اپنے لوگوں کو، اور ان پر تنقید بھی اپنے لوگوں کی جانب سے ہی ہوتی تھی کہ آخر وہ اتنی شدت کے ساتھ کیوں اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں. خیر، بہرحال دوستو، یہ شہادتوں کا سفر ہے اور ان کو ایک بڑا ہی عظیم دن اور عظیم ماہ ان کو نصیب ہوا ہے کہ 10 رمضان مبارک ان کی شہادت ہوئی ہے، اور 21 رمضان مبارک وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے. یعنی 10 رمضان کو سید علی خامنائی جو کہ سادات ہیں اور علی کے بیٹے ہیں، اور اس سے 11 دن بعد ہی جناب امام علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. تو یہ ان کو ایک بڑی عظیم سعادت ان کو ملی ہے، اور 86 سال کی عمر میں تھے. انہوں نے ہمیشہ ان کو کہا گیا، آج بھی سوشل میڈیا پر اس بات کو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ایران اپنے لوگوں کو محفوظ کیوں نہ کر سکا. یعنی اتنے بلند و بانگ دعوے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر اپنی قیادت کو محفوظ نہیں کر سکا. تو حقیقی بات یہ ہے کہ ایران کے اندر خاص طور پر سید علی خامنائی صاحب وہ کوئی بنکر میں نہیں رہتے تھے، اور ایران میں کوئی بنکر نہیں ہے. مثلا دوسرے علاقوں کے اندر، دوسرے ممالک میں بنکرز موجود ہیں جس کو عربی میں ملاجے کہتے ہیں، وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ہیں، لیکن ایران میں کسی طرح کا بھی نہیں ہے سوائے میٹرو کے اسٹیشن کے یا میٹرو کی جو زیر زمین جو روٹس ہیں وہاں پر. لیکن اس میں بھی لوگ پناہ نہیں لیتے ہیں. جب ان پر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو لوگ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو خامنائی صاحب کو بھی ان کی شہادت سے پہلے رشینز اور چائنیز انہوں نے ایرانی قیادت کو بتا دیا تھا کہ آپ کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے. پہلے سے ہی ان کو یہ خبر تھی. خامنائی صاحب بالکل اس بات سے واقف تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور پوری ایرانی قیادت واقف تھی. اور انہوں نے خامنائی صاحب کو کئی مرتبہ کہا بھی، جو ان کے کمانڈرز ہیں، جو لوگ ہیں، کہ آپ کو ہم محفوظ مقام پہ منتقل کر دیتے ہیں. لیکن خامنائی صاحب کا جواب ہمیشہ یہی رہا کہ نہیں، وہ شہادت چاہتے ہیں، وہ کسی دوسرے ملک نہیں جانا چاہتے، وہ کسی اس طرح کا جسے کہنا چاہیے کہ زیر زمین بنکرز میں چلے جائیں، نہیں، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہے. اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ بنکرز میں تھے وغیرہ وغیرہ. حقیقت یہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھے، اپنی فیملی کے ساتھ تھے، اور ان کے فیملی کے افراد بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. ان کی بیٹی، داماد، بہو، ان کی نواسیاں، ان کی فیملی کے افراد اس میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایک درس دیتا ہے مسلم امہ کے حکمرانوں کے لیے
کہ موت تو آنے والی ہے. موت تو چاہے آپ میدان جنگ کے اندر ہوں یا آپ گھر میں ہوں, بستر مرض کے اوپر لوگوں کو موت آ جاتی ہے. صحیح ہٹے کٹے لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو شہادت کی موت سے بڑا فخر اور کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک ذریعہ استعمال کیا گیا کہ تقریباً ان کے گھر کے اوپر 30 بم گرائے گئے, جو اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے, اور 700 اڑانیں بھری ہیں ان کے جہازوں نے, 700. اور تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر جو حملے ہوئے ہیں ایران کے اوپر اب تک, تو وہ 1000 سے زائد جو حملے ہیں وہ, بلکہ 1200 بم وہاں پہ گرائے گئے ہیں ایران کے اوپر اب تک اس تمام معلومات کے اندر صورتحال میں. تو اندازہ کیجئے کہ کتنے ایک خطرناک صورتحال وہاں پر پیدا کی گئی, لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں, وہ پھر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات ہے. دوستو, آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ سید علی خامنائی کی شہادت ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایران ختم ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ حق ختم ہو گیا ہے؟ یا اب صورتحال کیا ہے, آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے جو صبح ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ ایران نے اتنی شدت کے ساتھ جو ارد گرد کے ممالک کو جواب دیا ہے, تو یہ شدت ویسے ہی نہیں ہے. انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا تھا, اور یہ ایرانی وزیر خارجہ جو عباس عراقچی ہیں, ان سے بھی ایک انٹرویو کے دوران میں یہ بات پوچھی گئی ہے کہ آپ نے تمام جو خلیجی ممالک ہیں عرب, ان کو جواب دیا سوائے عمان کے, وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا, لیکن آج آپ کے ملک کی جانب سے وہاں پر بھی کچھ جوابات دیے گئے ہیں. تو حالانکہ وہ آپ کا دوست ملک ہے اور آپ کے لیے ایک بڑے مخلصانہ جذبے رکھتا ہے. اور دوستو, یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمان کے ہی جو مفتی اعظم ہیں شیخ احمد الخلیلی, جو عباضیہ کے مفتی ہیں, اور عباضیہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوارج میں سے ہیں, یہ اس طرح کے انتہا پسند وہ خوارج نہیں ہیں, یہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. عمان کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے کہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نصرتاً لایران, وہ ایران کی مدد کے لیے وہ جمع ہو جائیں اور اکٹھے ہو جائیں, اور مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے, اپنے اختلافات کو بلانا چاہیے. تو عباس عراقچی نے یہ جواب دیا کہ اس وقت میں حقیقت بتاتا چلوں کہ ہماری جانب سے, یعنی ایرانی حکومت کی طرف سے, کسی بھی طرح کا یہ آرڈر نہیں ہے کہ آپ عمان کی جانب اس طرح کی کوئی جواب دیں. لیکن جو پاسداران انقلاب ہیں وہ اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. خصوصاً خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد اب ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ نکل چکا ہے. یعنی اس وقت جو ایران کی حکومت ہے, جو وہاں پہ جو نظام ہے, وہ سارا کا سارا, یعنی جو خامنائی صاحب کی فورس تھی, جو خامنائی صاحب کے لوگ ہیں, جو ان کے مخلصین ہیں, جو ان کے ساتھ ہیں, وہ سارا انتظام دیکھ رہے ہیں, یہ آرڈرز جتنے بھی ہیں. تو باقی جو سفارتی معاملات ہیں اس کو ایرانی حکومت دیکھ رہی ہے, انٹرویوز دینا اور لوگوں سے بات چیت کرنا. ابھی خامنائی صاحب کے جو نائب ہیں وہ مقرر ہو چکے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک مقاومت ہے یا مزاحمت ہے وہ ختم نہیں ہوئی, اور ان کے بعد ان کے جانشین مسلسل آ رہے ہیں. علی رضا عرافی ہیں, یہ ان کی تصویر آپ دیکھیں گے اسکرین کے اوپر. یہ خود ایک فوجی جرنیل ہے اور جیو پولیٹکس سے واقف ہیں, اور تمام ان تمام معرکوں کے اندر وہ رہے ہیں. اسی طرح علی لاریجانی ہیں. تو یہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال غالباً جب سید ابراہیم رئیسی وہ آذربائیجان سے واپس آ رہے تھے ایران کی طرف, تو ان کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا. یہ پورا سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ سید ابراہیم رئیسی کی شہادت سے, اور ان کے ساتھ اس وقت میں ایران کے وزیر خارجہ امیر حسین عبد النہیان بھی تھے. بہت بڑی ڈپلومیٹک شخصیت تھی, اور کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر ایسی ہیں کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے قداور شخصیت تھے یہ دونوں, ابراہیم رئیسی اور امیر حسین عبد النہیان. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, اور پھر آگے تمام جو واقعات ہوئے ہیں ان میں جو نمایاں شخصیات ہیں, سید ہیں اور دوسرے, وہ اس تمام واقعات کے اندر ان کو جو نشانہ اور ٹارگٹ کیا گیا. تو آج 2026 ہے. 2026 کے اس مرحلے میں
تاریخ اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر دہرا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہوں گے اس زمانے کے کچھ لوگ، یہاں روایات موجود ہیں، بلکہ میں آپ کو اسکین بھی آپ کے سامنے اسکرین پر دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ بات بھی ایک کنفرم ذرائع آپ کو پتہ چل جائے۔ تو خوشیاں منائی گئی، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، تاریخ نے ایک مرتبہ پھر دہرایا اپنے آپ کو، آج سے 1500 سال پہلے علی بن ابی طالب کی شہادت کے اوپر لوگوں نے خوشیاں منائی، آج 2026 کے اندر علی کے بیٹے علی خامنائی کی شہادت پر ناصبیوں کی جانب سے، تکفیریوں، انتہا پسند ان مذہبی گروہوں کی جانب سے بھی خوشیاں منائی گئی۔ یعنی یہ وہ گروہ ہیں کہ جو اسلام کا نام صرف حلق سے لیتے ہیں، یہاں اسلام ان کے اندر نہیں گیا ہوا، نیچے اسلام دل تک نہیں پہنچا، اسلام کی تعلیمات، اسلام کی باطن تک جو تعلیمات ہیں قلب پر، وہ اسلام کی تعلیمات ان پر نہیں ہیں، صرف ظاہر، ماشاءاللہ آپ کا گیٹ اپ اچھا ہونا چاہیے، بڑی لمبی داڑھی رکھ لیں، صلحاء والا وضع قطع لباس آپ کا، اور اچھی اچھی باتیں، مسواک اور ادھر ادھر، اور ماشاءاللہ ہونٹوں کے اوپر دنداسا لگائیں، آنکھوں میں سرما لگا ہو، عطر لگی ہو، خوشبو اس طرح سے آ رہی ہو، راہ چلتے ہیں تو کبھی یوں ہو جائیں کبھی یوں ہو جائیں، باتوں میں اپنے ہونٹوں کو دائیں بائیں کرتے رہیں، منہ ٹیڑھے کر کے بات کریں، جب تقریر کریں تو ماشاءاللہ ایسا لگے کہ یہ ان کے بدن، ان کے باڈیز ماشاءاللہ کتنے ہٹے کٹے مسلمان ہیں، یہ مذہبی طبقات ہیں، مسلمانوں کا ساری آمدن اور سارا بجٹ انہی کے بدن کے اوپر لگ رہا ہو، لیکن یعنی تقریریں جب کر رہے ہوں تو مسلم امہ، اسلام کی نشأت ثانیہ، اور نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، بڑی بڑی تقریریں آپ ان سے کروا لیجئے، اور مظاہرے اسلام کی خدمت وغیرہ وغیرہ، لیکن بات کیا ہوتی ہے ان کی؟ یہ جب بھی، میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک بطور ایک سنی کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنی جو ہمارے فرقے ہیں اس کا جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، تو کبھی بھی سنی فکر سے آپ کو مزاحمت کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ ہمیشہ کیوں آپ کو دکھائی دیتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہ اوندے منہ گر پڑتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے جتنا تحقیق کی اور معلومات ہوئی ہیں مجھے، وہ یہ ہے کہ بنیادی جو سنی فکر ہے اس کے اندر مزاحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ظالم کو قبول کرنا ہے، ظالم کی آپ نے مدح کرنی ہے، تعریفیں کرنی ہیں، اور جس طرح کی بھی ہو بس آپ پر کوئی بھی ظلم ہوتا رہے تو آپ نے چپ چاپ ہو کے بس اس کو قبول کرنا، اور اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ خدا کی جانب سے میرے اوپر آیا ہے۔ تو یہ میں اس کو سمجھاؤں، یعنی جبریہ کا عقیدہ جبر، اسی کو اپناتے رہنا۔ اور شبلی نعمانی نے بہت خوب بات کی ہے کلام کے اندر کہ یہ ایک خاص زمانے کے اندر سیاسی حالات کے تحت یہ نظریہ اموی زمانے کے اندر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں۔ بہرحال ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، اور وہاں پر دنیا کی جو تیل کی سپلائی ہے وہ بند ہو چکی ہے مکمل طور پر، اور دبئی اور سعودی عرب کے جو پورٹ ہیں وہاں پہ لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، تیل کے مال بردار جو جہاز ہیں اور دوسرے ہیں، تقریباً کوئی بتایا جا رہا ہے کہ 10,000 جو جہاز ہیں وہ اس وقت تک پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں اس عمل سے تیل کے کرائسس، شارٹیج اور یہ ساری چیزیں صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور پاکستان میں آلریڈی تقریباً 8-10 روپے وہ تیل بڑھ چکا ہے، اور یہ اس سے آگے جائے گا، تقریباً یہ 1000 روپے لیٹر تک یہ جا سکتا ہے اگر حالات اسی طرح رہے، اور اس سے بھی آگے مطلب ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ اسی طرح کے حملے جاری ہوئے۔ یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے، وہ یہ کہ دنیا کی جتنی بھی امن پسند قوتیں ہیں ان پر یہ بات فرض اور واجب ہو گئی ہے کہ وہ ایران کے لیے آواز اٹھائیں، جتنی بھی امن کی بات کرنے والے ہیں، ادارے ہیں، ورنہ تو دنیا میں لوگوں کا امن کے نام سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور امن کے لیے جو لوگ کوششیں کرتے ہیں، مخلصانہ کوششیں جو ادارے کام کرتے ہیں، تو ان پر سے بھی اعتبار اٹھے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو طاقتور ہے وہ جس طرح چاہے اور جہاں چاہے وہ کام کرتا رہے گا، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے UN کی، اس کے بعد پھر امن کے لیے کام کرنے والے لوگوں کی کہ وہ پریشر ڈالیں، وہ بات کریں،
کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام جو ممالک ہیں وہ ایک جگہ پر یونائٹڈ نظر آتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا، وہ سب تو یونائٹڈ ہیں، متحد ہیں، اور اسلام جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں متحد ہونے کی بات کرتا ہے، درس دیتا ہے۔ ہم لوگ متفرق ہیں، ہم لوگ متحد نہیں ہونا چاہتے۔ مثلا یہ اس سے بڑی ہم لوگوں کی ہپوکریسی کچھ نہیں ہو سکتی۔ ہم دوسروں سے شکوہ کرتے رہیں گے، دوسروں کے بارے میں تبصرہ کریں گے، خود اپنی حالت پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے۔ مطلب مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، یہ کس درجے کی بے حسی ہے، یا اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب، اور یہاں پہ صرف مذہبی لوگوں کی نہیں، اس طرح کے صحافی حضرات میں بھی لوگ موجود ہیں جو اندر سے تکفیری ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے کسی طرح کا۔ وہ معاش کے لیے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی معیشت رک جائے گی، ان کی وہ مطلب اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ایک طبقہ تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی ہمارا اسلام بھی چلتا رہے، ہم نام کے مسلمان بھی ہوں دنیا میں، کیونکہ کفر اختیار کریں گے تو کھلم کھلا تو لوگ تو ان کو دھتکار دیں گے نا، لوگ تو ان کو دھتکار دیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اندر کا کفر بھی چلتا رہے، ظاہر کا اسلام بھی چلتا رہے، اور ہم یہ سارے کے سارے مذہبی کرتے رہیں اور اسلام کا نام بھی لیتے رہیں۔ تو افسوس کے ساتھ یہ ہماری ایک بڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح روایت ہے سنن ابو داؤد کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر دنیا ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے کھانے کے پیالے کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم کم نہیں ہوگے، لیکن حب الدنیا وکراہیۃ الموت، تمہارے اندر ایک تو وہن آ جائے گا۔ وہن یہ کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اللہ اکبر، موت پسند نہیں ہے۔ دیکھیں جنہیں موت پسند تھی وہ شہید ہو گئے، شہادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہاں صحیح روایات موجود ہیں ایران کے بارے میں، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اب آنے والا جو وقت ہے، ایران کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے۔ ایران کا مستقبل آج طے نہیں ہوگا، ایران کا مستقبل رسول اللہ طے کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 4897، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6498۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، اور اس کی یہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اور بھی لوگ ہیں کہ جو ابھی آئے نہیں ہیں اور یعنی وہ مسلمان ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر رسول اللہ نے خود فرمائی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے مراد کون ہے، وآخرین منہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہم میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے، آپ نے سلمان فارسی کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، سلمان کے اوپر ہاتھ رکھا، اور پھر فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء۔ اللہ اکبر، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہو تو اس سلمان کی قوم کے لوگ اسے بھی لے لیں گے یا اسے بھی حاصل کر لیں گے۔ ایک روایت کے اندر ہے لو کان العلم عند الثریا، اگر علم ثریا ستارے کے پاس ہو، اتنا دور ہو، تو اس سلمان فارسی کی قوم کے لوگ وہاں سے جا کر علم بھی لے لیں گے۔ یہ صحیح روایت ہے کہ جو فارس کے بارے میں، فارسیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ مسند احمد میں نے آپ کو بتایا کہ 10,057 میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ایران سے پریشانی یہی ہے کہ وہ علم میں، ٹیکنالوجی کے اندر اس کے پاس سیٹلائٹس ہیں، اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس انفراسٹرکچر بھی بہت خوبصورت اور شاندار ہے۔ ایران کا جن لوگوں نے وزٹ کیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت اس کا انفراسٹرکچر وہ متقدم ممالک جو ہیں، متطور یعنی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی برابری کر رہا ہے، بلکہ ان سے بھی آگے جا چکا ہے۔ وہاں کی سہولیات اگر آپ دیکھیں گے، لیکن یہی تو بات ہے نا کہ مسلمان وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنا نظام اور سسٹم بنا سکتے ہیں۔ یہی اسی بات کے اوپر تو اصل تکلیف ہے لوگوں کو۔ تو یہاں پر میں ان لوگوں کی بھی مذمت کرنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کی بھی کہ جو اس پر بہت خوش ہوئے، اور ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر سب کا آنے والا ہے، سب کا لگا ہوا ہے نمبر،
یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو شدید قسم کے جو ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں شیعہ طاقتیں، ان کا پہلے ہم صفایا کریں گے، اس کے بعد پھر وہ جو سنی ہیں جو اس کے قریب ہیں ان کا بھی نمبر آئے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی خود کو محفوظ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا اور ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے، تو میرے بھائی یا ہمارے پاس بڑی ایک مضبوط اکانومی ہے، تو نہ اکانومی آپ کو فائدہ دے گی نہ آپ کو کچھ بم فائدہ دیں گے۔ بات ساری کی ساری یہ ہے، یہاں جرأت ایمانی کی بات ہے۔ اگر آج فیصلے نہیں ہوئے ہیں، اگر آج فیصلے خود مختاری کے نہیں کیے جا سکے تو پھر اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ ایک اور بات پہ بھی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی پوسٹیں کی ہے کہ ان کو شہید نہیں کہا جا سکتا، خامنہئی صاحب کو۔ آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو شہید کہا جائے اور کس کو شہید نہ کہا جائے، بلکہ میں ان تکفیریوں کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے تو ہماری پاکستان کی جو سندھ کی ہندو کمیونٹی ہے، انہوں نے ہولی کے جو تہوار ہیں ان کے اندر وہ خوشیاں مناتے ہیں اور اس میں رنگ پھینکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم اس دفعہ کوئی جشن نہیں کریں گے۔ یعنی ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھ ہوا ہے ایران کی سپریم کمانڈر کی شہادت سے، سپریم لیڈر کی شہادت سے۔ اندازہ کیجئے، اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ اللہ اکبر۔ ہندو ہے لیکن دل تو انسان کا ہے نا، زندہ دل ہے۔ میں ایسے ہندوؤں کو جو پاکستان کے اندر پیسفل کمیونٹی ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہندوؤں تم تو کم از کم ان مذہبی لوگوں سے تو بہتر ثابت ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں آپ لوگوں کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، کہ آپ نے اگر ایک شہید کے لیے آپ کے جذبات ہیں انسانیت کے تحت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، سب اس کے مخلوق ہیں، آپ بھی ان کی مخلوق ہیں، مسلمان بھی اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ہندو یا مسلمان، یہ دیکھے گا کہ یہ حق پہ تھا یا یہ ظلم کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ اور آج کے پاکستان کے ہندوؤں نے اپنے آپ کو حسینی برہمن کی تاریخ یاد دلا دی کہ کربلا میں جب ہر طرف سے امام حسین نرغہ اغیار میں تھے، پھنسے ہوئے تھے، ہر طرف سے امام حسین گرفتار تھے، چاروں طرف سے یزیدی وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں گیا۔ یہاں ہندوستان سے لوگ گئے تھے اور وہ ہندو تھے، اور جب وہ نہ پا سکے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو، تو انہوں نے واپس آنا گوارا نہ کیا، بلکہ اپنی گردنوں کے اوپر تلواریں چلا دی کہ حسین تیرے بعد جی کرنے ہم نے کیا کرنا ہے، تیرے بعد ہمیں زندگی سے کیا لینا دینا۔ تو ان ہندوؤں کو تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے، کہ یہ بہت بہتر نکل آئے، بہت بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب شہید نہیں کہہ سکتے، بالکل شہید کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس زمانے کی بہترین شخصیت ہیں کہ جو شہید ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آگے اب کیا ہوگا؟ کیا ایران وہ پسپائی اختیار کر لے گا؟ میرے خیال کے اندر جہاں تک میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ وہ یہ کہ اس دفعہ جو جنگ ہے وہ 12 دنوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ لمبی جائے گی، اور کیونکہ انہوں نے جو اپنے اہداف تھے پچھلے 12 دنوں کی جو جنگ تھی اس میں وہ حاصل نہیں کر سکے تھے، اس دفعہ انہوں نے 2 دنوں میں کچھ اپنے اہداف کو حاصل کیا ہے، لیکن وہ اس امید کے اندر ہیں کہ ہم مزید بھی اگر ہم دنوں کو بڑھائیں گے، 12 دنوں سے آگے لے کے جائیں گے، تو ہم اس کو اہداف کو پورا کر پائیں گے۔ مثلا ان کے اہداف ہیں وہاں پہ رجیم چینج، مثلا ان کے اہداف ہیں وہاں پر ایران کو مکمل طور پر خانہ جنگی میں مبتلا کرنا، کیونکہ پلان یہ ہے، یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں پر قبضہ کرنا مقصود ہے۔ قبضہ نہیں کیا جا سکتا ایران کے اوپر، ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ 50 سال کی تاریخ ہے انقلاب ایران کی، اس پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی دنیا کی کوئی طاقت ایران پہ قبضہ نہیں کر سکتی۔ یعنی زمین پہ اترے جس طرح افغانستان میں اترے تھے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہونا یہ ہے کہ ان کے اہداف جو ہیں وہ یہ ہیں، اور اس میں بھی یہ ناکامی ہی ان کو رہے گی، لیکن کیونکہ ایرانی قوم وہ متحد ہوئی، اور میں نے شیعوں کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ ان کو ہر قربانی پہلے سے مضبوط کر دیتی ہے اور طاقتور کر دیتی ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ امام حسین کی کربلا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اگر بڑی بڑی شہادتیں ان کے لیے دینا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر علی بن ابی طالب شہید ہو گئے ہیں علیہ السلام، تو علی خامنہئی کی شہادت وہ اسی راہ کے اندر ایک صدقہ ہے، تو اس لیے ان کے اندر جذبہ شہادت موجود ہے،
اور نائب ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے. 50 سال کے اندر اس انقلاب نے ایک بڑی نسل تیار کی ہے. یعنی آپ شخصیات کا خاتمہ کر سکتے ہیں, نسلوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے. نسلوں کا خاتمہ یعنی وہ انقلاب نسلوں میں چلا گیا ہے, بچوں میں, بچیوں میں, خواتین میں, گھروں میں. ان کو غلام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی قوم ان کو غلام نہیں بنا سکتی ہے. تو وہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے اہداف ہیں, ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے وہ سر جوڑ کر کوشش کر رہے ہیں. لیکن فیوچر جو ایران کا ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کے اندر اگر اس امتحان سے نکل جاتے ہیں تو انشاءاللہ آگے ایک بہت ترقی یافتہ ایران ہے. اور یہ امتحان ہے اس وقت میں, اور اس امتحان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کامیابی دے گا. یہ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ ان کو امتحانات کے اندر کامیابی عطا فرمائے. تو وہ لوگ جو ایران کے مستقبل کے حوالے سے یہ پیشن گوئیاں کیے جا رہے ہیں کہ ایران کے اندر تو بس اب ختم, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایران کا مستقبل اب آپ دیکھیے گا کہ جو جوابات دیے جا رہے ہیں وہ کس درجے کے ہیں. ہاں, یہاں پہ ایک خطرہ یہ ضرور پیدا ہو گیا ہے جس کی میں دعا یہ کرنا چاہوں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو, کہ جو عرب ممالک ہیں وہ قریب ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایران کو جواب دیں اور ایران کے اوپر حملہ کریں. اور اس میں وہ اس انتظار کے اندر ہیں کہ یا تو اس کو اتنا کمزور ہو جائے پہلے کہ اس کے پاس جو میزائل وغیرہ ہے وہ طاقت ختم ہو جائے گی, پھر اس کے بعد اس کو جواب دیا جائے گا, یا یہ ہے کہ مل کر یہ امریکہ کو مزید فضائی جو مدد ہے وہ فراہم کی جائے گی. وہ اب بھی کی جا رہی ہے لیکن وہ خود کھل کے ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں, تو ممکن ہے کہ وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. اس میں بحرین اور عمان جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے, جارڈن, اور وہاں پہ ایک بھرپور طریقے پہ اس کے بحری بیڑے وغیرہ سب کچھ موجود ہیں. تو اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ فی الحال ان کو اپنے مقاصد کے اندر جن کو شہید کرنا تھا وہ تو کامیابی ان کو ہوئی ہے, لیکن جو اہداف ہیں اس پر ایک مہینے کے بھی اندر وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اور اہداف میں نے آپ کو بتایا کہ رجیم چینج ہو گئی, یا اسی طرح سے وہاں پہ بالکل مکمل طور پر مزاحمت کی سوچ کو ختم کرنا. اچھا دوستو, میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آیت اللہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ ان کی ایک تقریر آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور اس تقریر کو آپ سنیے گا کہ جو ان کے آخری الفاظ تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے جو یہ جملے کہے ہیں, ایمان سے بھرپور جملے, اس کو سنیے گا. خطاب به مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. ای سید ما, ای مولای ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم, آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم, اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم, در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما, مولای ما, دعا کن برای ما. صاحب ما تویی, صاحب این کشور تویی, صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد, با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود, با حمایت خود, با توجه خود پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. یہ ویڈیو میں نے آپ کو اس لیے دکھائی دوستو کہ
ایمان وہ آپ کے الفاظ سے جھلکتا ہے. ایمان ظاہری شان و شوکت کا نام نہیں ہے. ایمان دولت کا، آپ کے پاس ہر چیز کا سرمایہ کے ہونے کا نام نہیں ہے. ایمان آپ کے باطن کا نام ہے. جب آپ کا باطن مطمئن ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی جرأت مندانہ بات کر سکتے ہیں، آپ حق کی بات کرتے ہیں. تو دوستو، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے اور